کہ ایمان والے کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ ہو جاؤں میں اس کے نزدیک احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا جب کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے کاروبار سے، جس کو قرآن نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ او دنیا والو، اگر تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبوب اپنا ماں باپ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبوب اپنی اولاد ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبوب تمہیں اپنا گھر ہے، اپنی تجارت ہے، فرمایا اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں محبوب فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محاسبہ کرو اپنا، جانچ کرو اپنی، اندازہ لگاؤ میں پیغمبر کے دین پہ کتنا اترا ہوں، مجھے میرے دل کے اندر پیغمبر کی محبت کتنی ہے۔ مسلمانوں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائے، زید بن حارثہ معصوم بچے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور کوئی کافر گیا، اس نے جا کر زید بن حارثہ کو ماں سے چھینا اور چھیننے کے بعد مکے میں لا کر بیچ دیا، زید بن حارثہ کو مکے میں بیچ دیا۔ جب اس کی بولی لگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گئی، انہوں نے اس معصوم بچے کو خریدا اور خریدنے کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں نے یہ بچہ غلام خریدا ہے، میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ کی بیوی ہے، میری اور آپ کی اماں ہے، فرمایا میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پالا پوسا۔ یہ جب جوان ہوا اور ان کے والد حارثہ کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا زید مکے کے اندر فلاں خاتون نے خریدا، اور یہ معلوم کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، او محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک بچہ آپ کے پاس ہے، کہا نام بتاؤ، کہا نام زید ہے، کہا میرے پاس وہ بچہ ہے۔ زید بن حارثہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، آپ جتنا مال چاہیں وہ مال لے لیں، لیکن میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے میرا کوئی اعتراض نہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں زید غلام ہے اور لینے کے لیے باپ آیا، حضرت حارثہ یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بلایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلایا، کہا زید آپ کا ابا آیا، حارثہ آیا ہے۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور باپ سے ملاقات ہوئی، باپ کہنے لگا بیٹے میں آپ کے لیے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او میرے ابا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باپ نے کہا او زید غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، غلام بنے بیٹھا ہے، او زید آؤ میرے ساتھ چلو، آپ کی ماں بڑی پریشان، خاندان بڑا پریشان ہے، او زید آؤ میرے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او میرے ابا حارثہ میں یہاں سے جا کر مجھے جو آزادی ملے اس آزادی کو میں اس غلامی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ او میرے ابا میں آزاد تو ہو جاؤں گا لیکن محمد کا چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ملے گی۔ او میرے ابا تیری آزادی تجھے مبارک، میری غلامی مجھے مبارک، مجھے غلام رہنا ہی اچھا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں تیرا ہے۔ مسلمانوں یہ کائنات سب غلام بنے گی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے غلامی بہتر ہے لیکن مجھے اس آزادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بہت زیادہ محبت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق، ماحول کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد زید کو زید بن محمد پکارا جائے گا، آج کے بعد زید بن محمد کا بیٹا زید پکارا جائے گا، اسی نام سے مشہور ہوا، کچھ ٹائم اسی نام سے پکارتے رہے، مکے والے زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ حضرت زید کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا کہ آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہا جائے گا۔ سورہ احزاب نازل ہوتی ہے او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی کو اس کے باپ کے بغیر نہیں پکارا جائے گا، آج کے بعد کسی کو کسی اور کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کو زید بن محمد سے نہ پکارو بلکہ زید بن حارثہ سے پکارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا زید آج کے بعد تو زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، دکھ ہوا کہ یہ لقب مجھے کہاں ملے گا، زید بن محمد کا لقب کہاں ملے گا۔ فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر رونے لگے او اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے آج کے بعد زید بن محمد کیوں نہ پکارا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کی محبت کو دیکھا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو درج کر دیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، او دنیا والو فرمایا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بیوی نے عدت پوری کی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اپنے قرآن کے اندر درج کرتا ہوں اور دنیا والوں میں اس لیے اس کو درج کیا، اس کو میرے محمد سے زیادہ محبت تھی، ان کو یہ نام گوارا نہ ہوا زید بن حارثہ۔
بلکہ زید بن محمد کا نام کٹنے سے، محمد کی ولدیت الگ ہونے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ اللہ نے کہا زید پریشان نہ ہو، تیری محبت میرے محمد سے ہے، میں رب نہ ہوا اگر میں تیرا نام اپنے قرآن میں درج نہ کروں۔ فرمایا تم قرآن کی نیت سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو، فرمایا تمہیں 30 نیکیاں ملیں۔ مسلمانوں، ابو بکر جیسا صحابی امام الانبیاء کے بعد زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اگر کسی کا مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن ابو بکر کا نام بھی قرآن میں، عمر کا نام قرآن میں راز و رموز کے اندر بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ محمد کے ساتھی یہ ظالموں پر سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے، آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن کسی ایک کے نام کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اللہ نے قرآن کے اندر نام درج کیا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی۔ مسلمانوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصر الصلوات علی فإنہ مشہود، تم کیا کرو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ یا نبی اللہ کیسے پڑھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم سکھایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو فرمایا تم کیا کرو، تم مجھ پہ درود ابراہیم، تم مجھ پہ درود پڑھو، جو درود تمہیں آسان لگے تم مجھ پہ درود پڑھو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا حج کرو گے تیرا مال چیک کیا جائے گا، اس مال کے اندر ایک پیسہ حرام کا تو نہیں ہے۔ قربانی کرو گے تیرا مال چیک کیا جائے گا، جس پیسے سے تو نے قربانی کا جانور خریدا اس میں ایک پیسہ حرام تو نہیں ہے۔ ہاں مسلمان، زکوٰۃ دو گے چیک کیا جائے گا حلال سے دی حرام سے دی، مسجد کے لیے دو چیک کیا جائے گا حلال دیا حرام دیا۔ فرمایا اگر حلال ہے ثواب ملے گا، ایک پیسہ لاکھ کے اندر 1 روپے حرام کا ہو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن فرمایا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم درود بھیجو، میرے پیغمبر پہ کثرت سے درود بھیجو۔ فرمایا اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں، تیری زبان سے جملہ نکلے گا، فرشتہ انتظار کرتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ پیش فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بازار سے ایک مچھلی خرید کے لائے، ابن ہشام کے اندر لکھا ہے، فرمایا بازار سے مچھلی خرید کے لائے اور اس مچھلی کو گھر میں کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو پکانا شروع کیا۔ فرمایا پورا دن پکاتے رہے لیکن اس مچھلی کو آگ نہیں جلا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ او اللہ کے پاک پیغمبر، میں نے بازار سے مچھلی خریدی، اللہ کے پاک پیغمبر پورا دن پکایا لیکن وہ تیار نہ ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو بکر، آپ نے جس مچھلی کو خرید کے لایا یہ مچھلی سمندر کی تہہ کے اندر مجھ پہ درود بھیجتی تھی، جو مچھلی مجھ پہ درود بھیجے اس مچھلی کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ او امام
امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اگر آپ نے درود کو اپنا وظیفہ بنا لیا، درود کو اپنا ورد بنا لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد، فرمایا تو یہ 3 جملے کہتے رہو، جب قیامت کا دن ہوگا کم الحاکمین کی عدالت لگے گی، فرمایا اللہ تیرا جہنم کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہاں ہمارا رواج ہے کیا؟ نماز کے بعد 10 بار پڑھو، بڑے عاشق ہیں، نہیں، درود کو کثرت سے پڑھو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے جمعے کے دن عصر نماز کے بعد مجھ پہ درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا جس نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ مجھ پہ یہ درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جمعے کے دن کوئی بڑا عمل نہیں، عصر نماز کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، فرمایا یہ درود 80 بار پڑھو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 80 سال کی عبادت نہیں، ایک بندہ جمعے کے بعد پڑھ لے کہ نہیں اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہو گیا، نہیں، فرمایا جتنا 80 سال عبادت کر کے ثواب ملتا، وہ ثواب اس انسان کو جمعے کے دن عصر کے بعد جو انسان 80 بار یہ درود پڑھے گا 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مسلمان کو، ایمان والے کو سب سے زیادہ محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی تب تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک نہ مجھ سے وہ محبت کرے۔ لیکن اس لیے مسلمانوں، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا جو معیار ہے، وہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کو رکھا ہے۔ کیوں؟ کیسے محبت کرو؟ جیسے صحابہ نے محبت کی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ایک جنگل کے اندر گئے، ان پہ شیر نے حملہ کیا، اور حضرت صحابی رسول کہتے ہیں، او جنگل کے شیر، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں پیارے محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شیر اپنے سر کو جھکا کر دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، فرمایا حضرت سفینہ شیر پہ سوار ہوتے ہیں، اور شیر نے کہا او محمد کے غلام، تو محمد کا غلام ہے، میں اس کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ فرمایا اس شیر پہ یہ سوار ہوئے اور مدینے کے گیٹ پہ چھوڑ کر پھر واپس ہوئے۔ مسلمانوں، یہ حضرت سفینہ یہ کون تھا؟ یہ مکے کے کافروں میں سے تھا، ایمان لایا امام الانبیاء پہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ مسلمانوں، رات کو اپنی بیوی کے پاس سوئے، صبح اعلان ہوا انفرو فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں۔ حضرت حنظلہ ایسے ہی نکل گئے، غسل کرنا بھول گئے۔ فرمایا جب شہادت پائی، شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ کی لاش کو تلاش کیا، نہیں ملی۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا آسمان سے تابوت اترا۔ حنظلہ ایک ماں کا بیٹا ہے، ایک باپ کا بیٹا ہے، ماں کا دودھ پینے والا، ہاں یہی پانی پینے والا، اسی زمین سے نکلا ہوا اناج کھانے والا، یہ حنظلہ انسان ہے، انسان
فرشتے نہیں ہیں، کوئی جن نہیں ہے، لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے۔ دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک میت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا لا رہے، آسمان میں غسل دیا۔ کسی آج تک کسی نبی کے امتی کو آسمان میں غسل دیا؟ کسی اور کو آسمان میں غسل دیا؟ نہیں۔ کی محمد سے وفا مسلمانوں تو یہ حضرت حنظلہ فرشتوں نے غسل دیا۔ کس وجہ سے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے دلوں کو محبت سے منور کرو اور پیغمبر کی سنت کو اپناؤ۔ میری داڑھی سفید ہو گئی، لیکن میں نے سفید داڑھی کو بھی کٹوا کے اور نائی کی ڈسٹ بین میں پھینکا، کیوں؟ یہ محمد کی سنت تھی۔ مسلمان، جب تک تیرے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی، یہ جھوٹے دعوے، یہ جھوٹی منقبتیں نہیں، مسلمان اپنے آپ کو پروف کر، ہاں یہ محمد کا امتی ہے۔ انتم شہداء للہ فی الارض، محمد کا امتی وہ ہے جسے دیکھ کر دوسرا کہے ہاں یہ محمد کا غلام ہے۔ مسلمانوں، علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا یہ ریلوے اسٹیشن پہ تھے، ایک سکھ نے دیکھا، کہا کون؟ کہا انور۔ ہاں۔ کہا جس محمد کا امتی ایسا ہوگا وہ محمد کیسا ہوگا؟ سکھ نے پگڑی پھینک دی، کہا مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں۔ لیکن مسلمان، ہمیں دیکھ کر کون آج مسلمان ہوا؟ میرے اور آپ کے کرتوت کو دیکھ کر کون مسلمان ہوا؟ اس لیے اپنے گلوں میں پیغمبر کی سنت کا کلادہ پہنو، اپنے دل کو منور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ فرمایا فاکثروا علیہ صلوات، مجھ سے کثرت پہ مجھ سے درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ یہ درود تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک پڑھنے والے کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا